ہوا آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے عمل کیا کرتا تھا. اب اس میں وضاحتیں بھی کیا کرو، کچھ مثالیں دے دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. شادیاں کرائیں، ساری دنیا کو اعلان کرتے ہیں. صدقہ خیرات کیا، ساری دنیا کو اعلان کرتے ہیں. حج اور عمرے کیے، ساری دنیا کو اعلان کرتے ہیں. آگے کچھ وضاحت کروں گا میں. غریبوں کی مدد کی، ساری دنیا کو اعلان کرتے ہیں. یہ کیا، ساری دنیا. مسجد بنائی، ساری دنیا کو پتہ ہے. کارپیٹ لگایا، دنیا کو پتہ ہے. نیکی، اصل میں ریا ایک بات یاد رکھیے گا، ریاکاری کا تعلق جو ہے نا وہ نیکی کے ساتھ ہے. یہ یاد رکھیے گا، جب نیکی کے ساتھ کوئی کام کرے گا تو وہ ریاکاری کی طرف آپ کو لے کے جائے گا، اور ریاکاری سے عمل برباد ہو جاتا ہے. دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. اب آپ بولیں گے یار کیا اس کی کوئی صورت ہے ہی نہیں ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اگر آپ نے دیا، اب بتا اس لیے رہے ہیں کہ میرے بتانے سے کوئی دے گا. جیسے عموماً بعض ادارے، بعض تنظیمیں، بعض لوگ، بعض گروپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ دیتے ہیں اور باقاعدہ اس کو ویڈیو کرتے ہیں. ہر چیز پر ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے. جب تک لوگوں کو بتائیں گے نہیں، لوگ آپ کو ڈونیٹ بھی تو نہیں کرتے، لوگ آپ کی طرف آتے بھی تو نہیں ہیں. تو اب آپ یہ جو بیان کر، یہ جو دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، یا اس کو مطلب کہ لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، تو مقصد یہ نہیں کہ لوگ مجھے سخی کہیں، مجھے بڑا مطلب یوں کہیں، یا میری تعریف کریں، یا میری ذات کو پیسہ دیں. ریاکاری کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ نیکی اس مقصد سے بتانا کہ لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ مجھے اس سے ذریعے پیسے بٹورنا ہے. اس طرح کی چیزیں ریاکاری کی ڈیفینیشن میں آتی ہے. ہر چیز اپنی ڈیفینیشن کے ساتھ ہی رن کرے گی نا. اپنی مرضی سے تو ہم کوئی چیز نہیں لے کر چلیں گے. اسلام و دین کی میسیجز بالکل کلیئر ہیں. اب اگر کوئی ایسا اچھا مقصد ہے تو گناہ نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ثواب ملے گا. اپنا عمل بتانے سے ثواب ملے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اپنی نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، لوگوں تک پہنچا رہا ہوں ویڈیو کے ذریعے. بعض اوقات ویڈیو آتی ہے، میں نے بھی دیکھی ہیں، آتی ہے ویڈیو. میں نے کچھ ویڈیوز کے کامنٹس بھی پڑھے ہیں. اب میں بھی سوشل میڈیا، اب سارے ہم سوشل میڈیا ہی ہے اس وقت. تو جنگل میں تو میں بھی نہیں رہتا. تو آتے تو نیچے کامنٹ بعضوں کا لوگ لکھتے ہیں، دکھانے کی کیا ضرورت تھی. او بھائی اوپر دیکھ، اوپر ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ تم کو ثواب دے، گریٹ جاب، یہ سب لکھا ہوا تھا. یہ سب کو نہیں پتا تھا کہ دکھاوا کر رہا ہے. تمہیں اس کے عمل میں ریاکاری نظر آئی اور کسی کو اس کے عمل میں خوبی نظر آئی، تو سارے کے سارے 100 کے 100 کمنٹس یہی ہوتے کہ بھائی یہ دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت تھی. آپ کیوں نیگیٹو جا رہے ہیں؟ ضروری ہے کہ اس لیے بتایا ہو کہ تم اس کی تعریف کرو، بلکہ اس کی یہ ویڈیو دیکھ کر اس نے 50 لاکھ کا ڈونیٹ کیا تھا. اس کو باقاعدہ لوگوں نے بیان کیا کہ بھائی ہم سے 20-25 لاکھ روپے لے لو. بولا مجھ سے 20-25 اور یار وہاں ہیلپ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے مجھ سے لے لو، یا یہ ہو رہا ہے مجھ سے لے لو. ہو سکتا ہے کہ اس کی ویڈیو کئیوں کی غریبوں کی مدد کا سبب بن جائے. بات یہ ہے، ان شارٹ بات یہ ہے کہ آپ اور میں کسی پر ریاکاری کی بات نہیں کر سکتے. رائٹ؟ یہ یاد کر لیں. آپ، میں کچھ اپنا عمل بتا رہا ہوں کہ میں یہ کرتا ہوں، آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ آپ مجھ پر ریاکاری کا حکم لگا سکیں. آپ نے کوئی اپنا عمل بتایا کہ میں ابھی عمرہ کر کر، آپ بیٹھے تھے بات ہو رہی تھی، بس ابھی عمرہ کر کر آئے ہو، اب میں بولوں یار یہ اپنا عمرہ جتا رہا ہے. مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں بولوں کہ آپ عمرہ بتا رہے ہو. آپ کی نیت ہی نہیں تھی مجھے جتانے کی، مجھے بتانے کی. میرے پاس اس کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں آپ پر کوئی ایلیگیشن لگاؤں. بٹ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں، مجھے میری نیت کی اصلاح کرنی ہے. آپ کو اس بات کا مکلف نہیں کیا گیا کہ آپ مجھ پر کوئی حکم لگائیں. مجھے البتہ اس بات کا مکلف پابند کیا گیا کہ میں اپنی نیت کو درست رکھوں. ٹھیک ہے؟ تو ایسا کوئی عمل نہ کرے جس سے ایمان برباد ہوتا ہو، ایمان پر نقصان پہنچتا ہو. رائٹ؟ جو پہلا نقطہ تھا. دوسرا